اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا بھائیو، آج بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ جس طرح ہم سب اب ماہ رمضان آنے والا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت اور اہمیت کے حامل مہینے میں ہم داخل ہوں گے۔ اب چونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کائنات میں جس چیز کو بھی تخلیق کیا یا جو چیز بھی کسی نبی یا کسی پیغمبر کو دی، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ جو بھی جتنی بھی عبادات ہیں ان پہ کرنے کا کوئی مقصد تھا۔ اب رمضان آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، تو روزے کا کوئی مقصد ہے، رمضان کا کوئی مقصد ہے، کس وجہ سے ہے؟ اب رمضان جو ہے، روزہ جو ہے، وہ انسان کو اس کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس نے پورے سال زندگی کس طرح گزار۔ وہ انسان کو وہ چیزیں سکھلا کے جاتا ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ سیلف کنٹرول جو ہے نا، وہ سکھا کے جاتا ہے۔ انسان کا ضبط جو ہے اسے مضبوط کرتا ہے کہ جس طرح دیکھیں کہ کسی بھی انسان کا اپنے خواہش نفس پہ قابو ہی نہیں، تو وہ دین پہ عمل کس طرح کر سکے؟ اگر کوئی شخص اپنی ناجائز خواہشات کو دبا ہی نہیں سکتا تو وہ دین پہ کس طرح عمل کرے گا اور کس طرح اللہ کا نیک اور پرہیزگار بن جائے گا؟ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے اوپر اس کا قابو۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی گھوڑے پر بیٹھا ہو اور وہ گھوڑا بے مہار ہو اور بے لگام ہو، تو وہ بھاگے گا اپنی مرضی سے، جس طرف کو اس کا دل کرے گا اسی طرف کو جائے گا۔ لیکن اگر گھوڑے کے اوپر سوار جو ہے وہ تندرست اور توانا ہو کہ اس کی رانوں نے اسے دبایا ہو، تو پھر گھوڑے کو پتا ہوگا کہ میرے اوپر جو سوار ہے اس کا مجھ پہ مکمل اختیار ہے، تو وہ سوار جس طرح چاہے گا اسے لے کے جائے گا۔ اگر سواری سرکش ہو تو پھر سوار اس کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، اور اگر سوار بہترین ہو تو پھر سواری جو ہے وہ اس کے مطابق چلتی ہے۔ اب یہ انسان کو سکھلایا جا رہا ہے، مسلمان کو طریقہ سکھلایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی تربیت کس طرح کرے۔ اب رمضان کے دنوں میں صبح وہ روزہ رکھتا ہے اور پورا دن گرمی میں مشقت میں کام بھی کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی جو چیزیں اللہ نے اس پہ حلال کی ہیں لیکن اللہ کی وجہ سے ہی وہ ان چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ وہ پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، سخت گرمی میں وہ سفر بھی کرتا، اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا، کام کرتا لیکن پانی نہیں پیتا۔ یہ اس کا اپنے اوپر اپنی خواہش کو دبانے میں اور اپنے اوپر ایک اس کا ضبط مضبوط کرنے کے لیے اس کی ٹریننگ ہے۔ اور وہ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ بس اگر کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ شخص ہوں گے کہ وہ بس رمضان میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے سوائے اپنی بھوک اور پیاس کے، بس وہ یہی چیز کریں گے کہ وہ بھوکے رہیں گے پورا دن، وہ حاصل اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب کیا کہ روزہ رکھنا ہے تو اس کے بعد جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ان سے منع رہیں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم رمضان میں یہ ساری چیزوں سے منع ہو رہے، پھر غیر رمضان سے بھی جو چیزیں اللہ نے منع کر دی ہیں، جو چیزیں حرام کر دی ہیں، ان سے منع رہنا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب رمضان پورے 30 دن ایک بڑی روحانیت ہوتی ہے، ایمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد نہیں یہ ساری چیزیں رہیں۔ اب اس کے بعد کس طرح رہی؟ یہ آپ ایک چھوٹی سی مثال تھے سمجھیے کہ اب کسی انسان کو بتایا جائے گا کہ بھائی اگر تم روٹی کھاؤ گے تو اس سے تمہاری صحت اور تندرستی ہوگی، تو تم توانا ہو جاؤ گے۔ اب اس کے 3 یا 4 طریقے ہیں کہ وہ مثلاً کہ وہ پورا جو اس کی ایک ارکان ہے وہ 4 ہیں کھانے کے، کہ وہ نوالا لے گا، اس کے بعد وہ منہ میں رکھے گا، چبائے گا اور کھائے گا۔ اب یہ 4 ارکان کرنے سے اسے صحت نہیں ملے گی۔ وہ یہ 4 ارکان کرنے کے بعد اپنے منہ میں انگلی ڈالے اور سارا کچھ باہر پھینک دے،
اور آ کے درخواست کرے کہ جناب میں یہ سارا عمل تو کرتا ہوں لیکن میری صحت دن بہ دن ڈاؤن ہوئی جا رہی ہے اور میں تو مرنے کے قریب، تو مجھے روٹی فائدہ نہیں پہنچا رہی، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ مثلاً کہ کھانا کس طرح کھا رہے ہیں، تو وہ جو آپ کو جب یہ طریقہ بتائے گا تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ تو حماقت پہ مبنی ہے تمہارا طریقہ، کہ یہ تو نہیں کہ پہلے تم نے 4 ارکان مکمل کر لیے اور اس کے بعد روٹی مثلاً کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اسے پیٹ ہلکا کرنے کے لیے تم نے اسی وقت نکال دیا۔ لازم ہے کہ وہ اسے پیٹ میں رہنے دے گا تو اس کے بعد ہی جو اللہ نے ایک نظام بنایا اس کے مطابق اسے انرجی ملے گی۔ اور اگر کوئی انسان اسی طرح یہ 4 ارکان بھی کرتا ہو، اپنے پیٹ کے اندر بھی چیز کو رہنے دیتا، فار ایگزامپل اگر کوئی شخص لکڑی کا بردہ کھا لیتا ہے یا کوئی پتھر کھا لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ 4 ارکان بھی مکمل کر لی اور رہنے بھی ان کے پیٹ کے اندر دیا، تو اب مجھے فائدہ تو مل نہیں رہا۔ فائدہ جب بھی یہ ڈسپلن جو ہے اس کے مطابق رہے گا تو ملے گا، جب ڈسپلن سے ہٹ جائے گا تو پھر فائدہ نہیں ملے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری جو چیزیں کر رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ ارکان ہے، وہ لازم ہے، لیکن مین جو بیسک چیز ہے اسے بھی سمجھ لیں کہ رمضان آتا ہے ہمیں تبدیل کرنے کے لیے، ہمارا جو اللہ سے ایک ربط ٹوٹا ہوتا ہے، ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، ہمارا اللہ سے ربط جو ہے بحال کرتا ہے، ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے، ہمارا تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اسے قائم رکھنا ہے، اسے کس طرح سے سٹل چلنا ہے اس کے ساتھ، وہ ہم پہ ہے۔ اگر ہم رمضان کے 30 دن تو رہیں گے اس کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ہم وہ سارا کچھ چھوڑ دیں گے۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں اسی طرح کہ 29 روزے رکھیں گے تو چاند رات کو بازار میں چلے جائیں گے، شراب نوشی بھی ہوتی ہے، زناکاری بھی، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ جو آپ نے 29 یا 30 دن آپ نے روزے رکھے وہ ان کا کیا فائدہ رہے گا؟ وہ تو اسی دن آپ نے ضائع کر دیے جب آپ نے یہ کام کر لیا۔ اور پاکستان کے معاشرے میں تو اس طرح کے لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں، شام کو شراب نوش کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو مثلاً کہ روزے کی اہمیت یا روزے کا مقصد کس طرح سمجھ آئے، یا ان کی دعا میں یا ان کی عبادات میں اثر کس طرح ہوگا؟ ایک انسان اس وقت تک کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے مقصد سے آشنا نہ ہو۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو اس کے مقصد سے آشنا ہوں گے آپ کو مکمل پتہ ہوگا کہ اس سے کیا فائدہ ہے اور یہاں کیا کریں گے تو نقصان ہوگا، تو اس کے بعد ہی آپ اس پہ عمل ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہے اور کیا کیا چیزیں اب مجھے چھوڑنی ہے اور کیا کیا چیزیں مجھے اختیار کرنی، اس وقت آپ اس کی حاصل ہو۔ اگر آپ ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے تو آپ روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں، اس کے مقصد کو نہیں سمجھ پائیں۔